آپ کو معلوم ہوگا، دیکھو میں آپ کو تفسیر کی کتابوں کے حوالے سے بتا رہا ہوں کہ حضرت ابراہیم کے زمانے میں بادشاہ تھا، بڑا کٹر تھا، بڑا ظالم تھا، جس کا نام تھا نمرود۔ کیا نام تھا؟ نمرود۔ بس اس کو حضرت ابراہیم سے دشمنی تھی، آگ لگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں قاری احمد علی کا بیان حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا واقعہ، بالکل نیا بیان ہے۔ آپ اس بیان کو سنیں گے دل مچل جائے گی، ایمان میں تقویت ہوگی۔ اس سے پہلے میں گزارش کرتا ہوں آپ سے کہ اس چینل کو جلد سے جلد سبسکرائب نہیں کیے ہیں سبسکرائب کر دیں، سبسکرائب نہیں کیے ہیں سبسکرائب کر دیں، پیاری سے ایک کمنٹ لکھ دیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور احباب تک شیئر کر دیں۔ لازمی یہ کام کریں۔ اب یہ ویڈیو کی طرف دیکھیں، چلتے ہیں ویڈیو کے جانب۔ میرے دوستوں کیسی آگ لگائی ہوگی، کس نے اور کس کے واسطے لگائی؟ جب 40 دن پورے ہو گئے نا، سننا، 40 دن پورے ہو گئے، یوں سمجھو آج آخری رات ہے، آج آخری رات ہے، اور نمرود نے اعلان کر دیا کہ کل تمام لوگ جمع ہو جانا، مرد بھی جمع ہو جائے، عورتیں بھی جمع ہو جائے، بچے بھی جمع ہو جائے، میری قوم کا ہر آدمی جمع ہوگا اور میں سب کے سامنے ابراہیم کو اٹھاؤں گا اور آگ میں، اور آج آخری رات ہے، کل صبح یہ کام ہونے والا۔ میرے دوستو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ قاری احمد علی آج تیری آخری رات ہے، میں کیا کروں گا؟ سو جاؤں گا؟ ارے سو جاؤں گا؟ آپ لوگ سو جاؤ گے؟ ارے بھائی ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ بس یہ آخری رات ہے، یہ آج کی رات کا مہمان ہے۔ ارے بتاؤ میرے دوستو، پورے گھر میں ہلچل مچ جاتی؟ ارے مچ جاتی کہ نہیں مچ جاتی؟ حضرت ابراہیم بھی تو انسان تھے، ارے کہو حضرت ابراہیم بھی تو، اور نمرود نے کہہ دیا بس یہ آخری رات ہے، کل صبح میں ابراہیم کو آگ میں ڈالا جائے گا اور پوری قوم جمع ہوگی اور سب کو آنا پڑے گا اور ابراہیم کو آگ میں ڈالا جائے گا۔ میری پوری قوم دیکھے گی کہ جو میری مخالفت کرتا ہے میں آگ میں کیسے اس کو پکاتا ہوں۔ چنانچہ نمرود نے اعلان کر دیا آخری رات ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خبر ملی، دوستوں نے، احباب نے، سب نے خبر دیا کہ ابراہیم آخری رات ہے، کل صبح آگ میں جانا ہے۔ میرے دوستوں بتاؤ حضرت ابراہیم کو نیند آئے گی؟ ارے نیند آئے گی؟ آخر وہ بھی تو انسان تھے نا۔ حدیث پاک میں لکھا، حدیث پاک میں لکھا، کان یتقلب من جنب الى جنب ولا يستطيع ان ينام ولا ينبغي ان ينام۔ حدیث پاک میں لکھا آخری رات ہے، حضرت ابراہیم کروٹوں پر کروٹ لیتے، کروٹوں پر کروٹ لیتے، اور حدیث پاک میں لکھا سونے کی کوشش کرے نیند نہیں آتی، اور سیدھی بات ہے نیند آنے والی بھی، ارے نیند آئے گی آخری رات میں؟ حضرت ابراہیم پریشان، کبھی اللہ، کبھی زبان پر کیا نکلے اللہ، کبھی تڑپ جائے، کبھی پریشان ہو جائے اللہ، آخری رات ہے اور آگ لگ رہی ہے، آگ کے شعلے بھڑک رہے، کل صبح مجھے آگ میں ڈالا جائے گا، اے اللہ کیا ہوگا؟ ابھی تو حضرت ابراہیم رات کو کروٹوں پر کروٹ لے رہے، اچانک حضرت ابراہیم نے دیکھا فرشتوں کی ایک جماعت آ رہی ہے۔ حضرت ابراہیم کی نظر پڑ گئی فرشتوں کی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ فرشتے آئے، تو حضرت ابراہیم نے کہا بھائی آ جاؤ۔ وہ تمام فرشتوں نے آ کر کہا کہ ابراہیم تمہارے پاس آئے ہیں۔ وہ فرشتوں نے کہا تمہارے پاس آئے ہیں، اور اللہ نے ہم کو پانی پر حکومت دی ہے، اللہ نے ہم کو پانی پر کنٹرول دیا ہے، اے ابراہیم ایک مرتبہ ہم سے مدد مانگو۔ وہ فرشتوں نے کہا ابراہیم ایک مرتبہ ہم سے مدد مانگو، اس لیے کہ پانی پر ہمارا کنٹرول ہے، آسمان کا پانی ہو، پہاڑوں کا پانی ہو، سمندر کا پانی ہو، دریا کا پانی ہو، نہر کا پانی ہو، تالاب کا پانی ہو، ہر پانی کے قطرے قطرے پر اللہ نے ہم کو کنٹرول دیا۔ اے ابراہیم ایک مرتبہ ہم سے مدد مانگو، ایسا پانی بہائیں گے کہ آگ تو بجھ جائے گی، نمرود بھی بجھ جائے گا اور اس کا محل بھی ختم ہو جائے گا۔ آپ ایک مرتبہ مدد مانگو، ہم ابھی پانی کو حکم دیتے۔ حضرت ابراہیم کو معلوم تھا آج کون سی رات ہے، لیکن کیا فرمایا؟ میرے دوستوں ہم ہوتے تو کہتے ہیں دیر کس بات کی، پائپ کھول دو نا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک ہی جملہ ارشاد فرمایا، کہو سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا لا حاجت لی الیکم، حضرت ابراہیم نے فرمایا ہاں میں جانتا ہوں اللہ نے تم کو پانی پر حکومت دی، پانی پر کنٹرول دیا، لیکن آج میں تم سے مدد نہیں مانگتا، چلے جاؤ مجھ کو تمہاری کوئی ضرورت۔ جب یہ کہا کوئی ضرورت نہیں تو فرشتے اور حضرت ابراہیم کا کیا عالم ہوا، پھر آسمان کی طرف دیکھ رہے، اللہ ہے تو آخری رات نا،
پھر آسمان، بھائی انسان تھے نا، پھر وہی حال، کان یتقلب من جنب الی جنب، حضرت ابراہیم کروٹوں پر کروٹ لیتے، کبھی اللہ کی طرف نظر اٹھاتے، کبھی آسمان کی طرف نظر اٹھاتے، کبھی اپنے آپ کو دیکھتے تھے کہ ابراہیم تیری تو آخری رات ہے۔ ابھی حضرت ابراہیم تصور کر رہے، فرشتوں کی ایک دوسری جماعت سامنے کھڑی ہو گئی۔ کون سی جماعت؟ انہوں نے آ کر کہا کہ ابراہیم اللہ نے ہم کو بھیجا ہے، اللہ نے ہم کو بھیجا ہے، ابراہیم ہم سے مدد مانگ لے، اللہ نے ہم کو ہوا پر حکومت دی ہے، اس پر حکومت دی ہے، اللہ نے ہم کو ہوا پر حکومت دی، اور ایسی حکومت ہے اس لیے کہ اللہ نے ہم کو دیا، جس خدا نے ہوا کو پیدا کیا اسی خدا نے ہم کو ہوا پر کنٹرول دیا، ہم ہوا کو ایسا چلائیں گے کہ مشرق سے مغرب تک ہوا چلے گی، اور یہ آگ جو مشرق میں جلتی ہے، آگ پلک جھپکنے کے برابر، یہ آگ کو ہم مغرب میں پہنچا دیں گے۔ یعنی ابراہیم تم آگ بند کرو گے، کھولو گے، ہوا میں وہ طاقت ہے کہ یہ آگ کو مشرق سے ہٹائے گی اور کہاں پہنچا دے گی؟ ابراہیم بتاؤ، ہم شروع کریں اپنا کام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تمام فرشتوں کو دیکھا، آنکھوں میں آنسو کی لڑی آ گئی، اور فرمایا لا حاجت لی الیکم۔ حضرت ابراہیم نے کہا مجھ کو تمہاری مدد کی ضرورت نہیں، مجھ کو تو اللہ کی مدد کی ضرورت ہے، تمہاری مدد کی ضرورت نہیں، اس لیے تم چاہو تو وہ فرشتے، ارے کون ہے وہ فرشتے؟ وہ پہلے بھی کتنے فرشتے آئے تھے جو پانی پر کنٹرول کرتے تھے، وہ بھی چلے گئے، وہ فرشتے بھی چلے گئے جو ہوا پر کنٹرول کرتے تھے، تو اب فرشتوں کے سردار آ گئے۔ بھئی تھوڑی دیر گزری ہوگی، حضرت ابراہیم تڑپ رہے تھے کہ اللہ ہے تو آخری رات، اللہ ہے تو آخری رات، حضرت ابراہیم تڑپ رہے تھے، فرشتوں کے سردار آ گئے۔ بھئی فرشتوں کے سردار کون؟ حضرت، ارے کون ہے حضرت؟ اور حضرت جبرائیل بھی تو طاقت والے نا، ارے کون ہے طاقت والے کہ نہیں؟ حضرت جبرائیل تو ایسی طاقت والے کہ اللہ خود کہتا ہے کہ یہ ایسی طاقت والا ہے جو میرے عرش کے پاس کھڑا ہوا ہے۔ کہاں پر کھڑا ہوا؟ ذی قوہ عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین۔ اب حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے کس کے پاس؟ اور سننا کیا کہا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا ما بالک یا ابراہیم، اے ابراہیم تجھے کیا ہو گیا؟ حضرت جبرائیل ڈانٹ رہے، ارے حضرت ابراہیم کو کیا کر رہے؟ ڈانٹ رہے، کیا کہہ رہے؟ ما بالک یا ابراہیم، اے ابراہیم تجھے کیا ہو گیا؟ اللہ نے ہوا پر حکومت کرنے والے فرشتوں کو بھیجا، تو نے کہہ دیا کہ مجھے ضرورت نہیں۔ اللہ نے پانی پر کنٹرول کرنے والے فرشتوں کو بھیجا، تو نے کہا کہ مجھے ضرورت نہیں۔ تو نے ان فرشتوں کو بھی بھیج دیا جو پہلے آئے، ان فرشتوں کو بھی بھیج دیا جو دوسرے نمبر پر آئے۔ اب حضرت جبرائیل نے فرمایا اے ابراہیم اب میں آیا ہوں جو فرشتوں کا سردار ہوں، اور بتا میں تیری کیا مدد کروں؟ بتا میں تیری۔ حضرت ابراہیم تو پہچانتے تھے کن کو؟ حضرت جبرائیل کو بہت اطمینان سے دیکھا، اور کیا کہا معلوم؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا یا جبرائیل لا حاجت لی الیک، اے جبرائیل اگر ہوا کے فرشتوں سے میں نے مدد نہیں لی، پانی پر حکومت کرنے والے فرشتوں سے میں نے مدد نہیں لی، اے جبرائیل میں تجھے بھی وہی کہوں گا، چلا جا، آج مجھ کو تیری بھی مدد کی ضرورت نہیں، آج مجھ کو تیری بھی مدد کی ضرورت۔ حضرت جبرائیل، ہاں بھائی حضرت جبرائیل تو اپولو تھے نا فرشتوں کے، کیا کہا میری بھی ضرورت نہیں؟ حضرت جبرائیل نے کہا میری بھی ضرورت نہیں، تو کہا نا تیری بھی ضرورت۔ تو حضرت جبرائیل نے کیا کہا؟ وہ ایک جماعت کو بھیج دیا، دوسری جماعت کو بھیج دیا، مجھ کو بھی بھیج رہا۔ حضرت ابراہیم نے کہا ہاں تجھ کو بھی بھیج رہا ہوں، اس وقت مجھے تیری بھی ضرورت نہیں۔ حضرت جبرائیل جانے لگے تو حضرت ابراہیم نے بلایا، جبرائیل ناراض مت ہو، آ جاؤ آ جاؤ۔ تو حضرت جبرائیل کیا سمجھا؟ ہاں میری مدد کے لیے بلایا، ہاں بتاؤ میں کیا مدد کروں؟ حضرت ابراہیم نے روتے روتے کہا مدد کے لیے نہیں بلایا، سمجھانے کے لیے بلایا ہوں۔ کہو سبحان اللہ۔ کیا کہا جبرائیل؟ مدد کے لیے نہیں بلایا، میں تو تم کو سمجھانے کے لیے بلایا، اور یہ سمجھانے کے لیے بلایا۔ دیکھو سوال سننا، حضرت ابراہیم نے جو سوال پوچھے آپ بھی جواب دینا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلا سوال پوچھا اے جبرائیل میں تو سمجھانے کے لیے بلایا، پہلے مجھے یہ بتا یہ آگ کس نے جلائی ہے؟ کہو نا، سننا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا آگ تو نمرود نے جلائی ہے۔ حضرت ابراہیم نے کہا نا نمرود نے نہیں جلائی، نمرود کو جلانے کی طاقت کس نے دی؟
پھر حضرت ابراہیم نے دوسرا سوال پوچھا، اے جبرائیل کل صبح میں مجھے آگ میں ڈالا جائے گا، بتا مجھے آگ میں ڈالنے والا کون؟ حضرت جبرائیل نے کہا نمرود تجھے آگ میں ڈالے گا۔ حضرت ابراہیم نے کہا نا، نمرود میں کیا طاقت کے نبی کو آگ میں ڈالے، نمرود میں کیا طاقت کے نبی کو آگ میں ڈالے، نمرود کا پیدا کرنے والا مجھے آگ میں ڈالے گا، تو جلانے والا بھی اللہ، آگ میں ڈالنے والا بھی اللہ، تو جب سب کرنے والا اللہ تو میں فرشتوں سے کیوں مانگوں، ڈائریکٹ اللہ ہی سے کیوں نہ مانگ لوں؟ ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے۔ تو پھولوں کی بھی برسات ہو رہی، ایسا تو میرے شادی میں بھی نہیں ہوا تھا۔ لیکن میرے دوستو سننا، بہت پتے کی بات ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اگر آگ جلانے والا بھی میرا پروردگار اور کل آگ میں ڈالنے والا بھی میرا پروردگار، تو جلانے والا بھی وہی، آگ میں ڈالنے والا بھی وہی، تو میں آگ پر حکومت کرنے والے فرشتوں کو کیوں پکارو، پانی پر حکومت کرنے والے فرشتوں کو کیوں پکارو، ہوا پر حکومت کرنے والے فرشتوں کو کیوں پکارو، جو ڈالنے والا ڈائریکٹ اسی کو کیوں نہ پکار لوں؟ یہ ہے توحید، یہ ہے۔ اب سننا، بات بڑی پتے کی ہے۔ حضرت جبرائیل چلے گئے، ارے کوئی بھی چلا جائے گا، ارے چلے گئے کہ نہیں چلے گئے؟ حضرت جبرائیل چلے گئے کہ یہ تو تیرا اور تیرے خدا کا معاملہ، یہ تو تیرا اور خدا کا معاملہ، اور جب عاشق معشوق کا معاملہ ہو تو بیچ میں انوالو ہونے والا کباب میں ہڈی کی طرح ہوتا ہے، صحیح ہے کہ نہیں؟ یہ عاشق اور معشوق کا جب معاملہ آ جائے نا تو بیچ میں جو بھی جائے گا تو کہیں گے بھائی ایک کباب کی ہڈی آئی، صحیح ہے کہ نہیں؟ تو حضرت جبرائیل بھی کہنے لگے، کیا کہا؟ ھذا بینک و بین اللہ، اے ابراہیم یہ تو تیرا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ اب تو فرشتوں کی جماعت بھی چلی گئی اور میں بھی چلا گیا، سب کے سب چلے گئے، رات کا سناٹا چھایا ہوا، حضرت ابراہیم انتظار کر رہے۔ کس کا انتظار کر رہے؟ اللہ کی مدد کا۔ اور حضرت ابراہیم، بھائی آج بھی حدیث پاک میں لکھا، حضرت ابراہیم یہ سوچے کہ اللہ ابھی ہوا بھیجے گا آگ بجھ جائے گی، اللہ پانی بھیجے گا آگ بجھ جائے، اللہ کچھ نہ کچھ کرے گا آگ بجھ جائے گی۔ یہ سوچتے 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 صبح ہو گئی، بھائی سوچتے سوچتے صبح ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آسمان کی طرف دیکھ رہے، اللہ کیا بھیجے گا، اللہ تو کیا بھیجے گا؟ اس لیے کہ آگ لگ چکی ہے اور میری آخری رات بھی ختم ہو چکی، اب تو کچھ منٹیں باقی ہے، اللہ مجھے آگ میں ڈالا جائے گا، اے اللہ مجھے آگ میں ڈالا جائے گا، اللہ تو کیا کرنے والا؟ اللہ کی طرف سے آواز آئی، ابراہیم تجھے آگ میں ڈالا جائے، میرا حکم ہے لوگ ڈالے اس سے پہلے تو خود ہی چھلانگ لگا دے۔ اللہ کا حکم تو دیکھو، حضرت ابراہیم سمجھ رہے تھے پانی آئے گا، ہوا آئے گی، پانی آیا؟ ارے کہو نا پانی آیا، ہوا آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی مدد بھیجی، بلکہ جو نمرود چاہتا وہی اللہ بھی چاہتا، بھئی جو نمرود چاہتا وہی اللہ بھی چاہتا، بلکہ اللہ نے تو اور ایزی کر دیا کہ نمرود کو اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں، اللہ کہتا وہ کیوں اٹھاوے، تو خود ہی کود پڑنا، تو خود ہی آگ میں چھلانگ لگا دے۔ بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی، ابراہیم میں بھی چاہتا ہوں، نمرود چاہتا ہے تجھے آگ میں ڈالے، میں بھی چاہتا ہوں ابراہیم وہ ڈالے، اس سے پہلے تو ہی چھلانگ لگا دے، تو ہی آگ میں چلا جا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام رو پڑے، کہا اللہ آگ میں جاؤ، اللہ نے کہا میرا آرڈر ہے، میرا آرڈر ہے، آگ میں چلا جا۔ حضرت ابراہیم نے نہ دائیں دیکھا، نہ بائیں دیکھا، نہ آگے دیکھا، نہ پیچھے دیکھا، نہ بیوی سے ملاقات، نہ بچوں سے ملاقات، میرا خدا کہتا آگ میں جا۔ حضرت ابراہیم اسی وقت آگ میں کود پڑے۔ بھائی آگ میں، سننا، آگ میں کود پڑے، سارا مجمع دیکھ رہا، ارے ہم کو تو اٹھانا تھا، ہم کو تو ان کو لینا تھا، ہم کو ان کو گرانا تھا۔ حضرت ابراہیم تو خود ہی کود پڑے، اور وہ نمرود زور زور سے ہنسنے لگا کہ کیسا ڈر گیا، ہم آگ میں ڈالے اس سے پہلے خود ہی چلا گیا، لیکن یہاں ابراہیم آگ میں جا رہے، کہو ابراہیم آگ میں، ابراہیم آگ میں۔ اور اللہ کیا کہہ رہا؟ سارے فرشتے بھی حیران ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ ارے کہو نا، اللہ نے کیا کہا؟ میرا ابراہیم آگ میں جا رہا، اور اللہ کیا فرماتا؟ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا، ہے نا یہ آیت؟ پارہ نمبر 17، زور سے بولو، پارہ نمبر۔ اللہ فرماتے قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اللہ نے فرمایا ابراہیم تیرا یقین تو بہت مضبوط تھا،
اللہ نے فرمایا ابراہیم تیرا یقین تو بہت مضبوط تھا، آگ میں نے جلوائی، آگ میں تجھے میں نے ڈالا، لیکن اے ابراہیم تو اپنے خدا کا جلال اور جمال بھی دیکھ لے، تو آگ میں جاتا جائے گا، میں آگ کو باغ بناتا جاؤں گا، تو آگ میں جاتا جائے گا، میں آگ کو باغ بناتا جاؤں گا۔ میرے پیارے دوستو، حضرت ابراہیم آگ میں گئے، کسی کو کچھ نظر نہیں آیا، 40 دن گزر گئے، کتنے 40 دن گزر گئے، 40 راتیں گزر گئی، آگ نیچے آنے لگی، نیچے آنے لگی، لیکن ساری قوم حیران ہو گئی۔ جب آگ کے قریب گئے تو 3 باتوں کو دیکھا، آگ کے قریب گئے تو کتنی باتوں کو دیکھا؟ قوم حیران ہو گئی، حضرت ابراہیم آگ میں بیٹھے ہیں اور جنت کا پھل کھا رہے ہیں، آگ میں بیٹھے اور جنت کا۔ تو کسی نے کہا ابراہیم آگ میں کوئی پھل کھاتا، کہا تیری نگاہوں میں آگ ہے، خدا کی نگاہوں میں یہی جنت کا باغ ہے، تیری نگاہ میں آگ ہے، خدا کی نگاہوں میں جنت کا باغ ہے، اور میں جنت کا پھل کھا رہا۔ جب آگ نیچے آ گئی، حضرت ابراہیم باہر نکلے۔ دوسری بات، حضرت ابراہیم باہر نکلے، ارے آگ میں جو گیا ہوگا کالا کلوٹا ہوگا، ارے آگ میں انگلی ڈالو تو کالی ہو جاتی کہ نہیں ہو جاتی؟ لیکن سارے لوگوں نے دیکھا حضرت ابراہیم جب آگ میں گئے تھے، چہرے پر ایک قسم کا نور تھا، آگ سے نکلے تو 10 قسم کے نور چہرے پر لے کر آ گئے۔ تیسری بات، باہر آ کے رونے لگے حضرت ابراہیم، اس لیے کہ پھل بھی اندر رہ گیا، اب باہر آئے تو ماشاءاللہ چہرہ تو چمکتا دمکتا، لیکن رو رہے۔ تو کسی نے کہا رونے کی کیا ضرورت ہے، بیوی بچوں سے ملاقات تو کرو، ارے سب کو گلے لگا لو، تم تو 40 دن، اور ہم تو سمجھے کہ جل کے ختم ہو جائیں گے، خاک ہو جائیں گے، لیکن آپ تو ماشاءاللہ پورا چہرہ چمکتا دمکتا نکلے، اب روتے کیوں ہو؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا رونے کے سوا کچھ نہیں، میں تو چاہتا ہوں کہ نمرود پھر ایک مرتبہ آگ لگا دے، میں تو چاہتا ہوں نمرود پھر ایک مرتبہ آگ لگا دے، اس لیے کہ تمہیں کیا معلوم 40 دن 40 رات میں آگ میں رہا، صبح ہوتی تھی شام ہوتی تھی، اس آگ میں اللہ کا دیدار ہوتا تھا، اس آگ میں اللہ کا۔ میرے پیارے دوستو، ایک بات پر آؤں، آپ کے پھول تو ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے، لیکن میں ایک پھول دینا چاہتا ہوں، ارے دے دوں وہ پھول دے دوں آپ کو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو ایک مرتبہ کہا، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو ایک مرتبہ کہا آگ کود پڑ، چھلانگ لگا دے۔ حضرت ابراہیم نے بیوی سے مشورہ کیا، بچوں کو پوچھا، دائیں دیکھا بائیں دیکھا، آگے دیکھا پیچھے دیکھا، بس کہہ دیا اللہ تیرا حکم، اللہ نے کہا میرا آرڈر، حضرت ابراہیم نے چھلانگ لگا دی۔ ارے میرے دوستو، اللہ نے آگ میں چھلانگ لگانے کو ایک مرتبہ کہا، حضرت ابراہیم نے مان لیا کہ نہیں مانا؟ اور اللہ نے ہم کو نماز پڑھنے کے لیے 500 مرتبہ کہا۔ سننا، اللہ نے مجھے اور آپ کو نماز پڑھنے کے لیے کتنی مرتبہ کہا؟ زور سے بولو نا۔ اور ہمارے نبی نے ہم کو نماز پڑھنے کے لیے 7000 مرتبہ کہا۔ کتنی مرتبہ؟ تو ہو گیا 7500، 7500 ٹائمز۔ اللہ 500 مرتبہ کہے نماز پڑھ نماز پڑھ نماز پڑھ، ہمارا نبی 7000 مرتبہ کہے نماز پڑھ نماز پڑھ۔ میرے دوستو پھر بھی ہم نہ پڑھے تو بتاؤ میرے دوستو خدا کا دوست بن سکتا؟ خدا کا دوست وہ ہوتا ہے کہ ایک اشارے پر آگ میں بھی چھلانگ لگا دے وے۔ ہم 7500 مرتبہ سننے کے بعد بھی فجر کی نماز میں نہیں پہنچے۔ میرے دوستو سچ بتاؤ ہم سے بڑھ کے غدار کون ہوگا؟ اور اللہ جب کہہ دے کہ آ جا تو اللہ آگ کو باغ بنا دیتا ہے، بناتا نہیں بناتا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آ جا تو اللہ نے آگ کو باغ بنایا۔ تو جو خدا آگ کو باغ بنا سکتا وہ ہماری نماز کو برکت والا کیوں نہیں بنا سکتا؟ بہت پریشان ہے مولا حبیب صاحب، صحیح کہتا ہوں، بہت امت پریشان ہے۔ کیا پریشان ہے؟ قرضے پر قرضہ ہے کہ نہیں؟ اور ہر ایک پریشان، 5000 مہینے کا کمانے والا، 50000 مہینے کا کمانے والا، 1.5 لاکھ مہینے کا کمانے والا، ہر ایک کی زبان پر ایک بات ہے، پیسہ تو ہے مگر برکت نہیں ہے۔ پیارا واقعہ، بہت پیارا واقعہ، دل کو ہلا دینے والا واقعہ۔ میرے دوستو مکہ مکرمہ میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ساتھ میں کہہ دو صلی اللہ ہو،
علیہ وسلم. میرے دوستو مکہ مکرمہ میں ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گلی سے گزر رہے ہیں اور گلی کے کنارے پر وہ ظالم بیٹھا ہوا جس کو ہم ابو جہل کہتے ہیں. گلی کے کنارے پر ابو جہل بیٹھا ہوا اور اس کے ساتھ اس کے دوست احباب بیٹھے ہوئے اور شراب کا دورہ چل رہا اور ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزر رہے. آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی کی شان یہ تھی, ہمارے نبی کی شان یہ تھی کہ آپ جب راستے سے گزرتے تھے آپ کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوتی, آپ کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوتی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس گلی سے گزر رہے, گلی کے کنارے ابو جہل بیٹھا ہے اور اس کے دوست احباب بیٹھے. بس میرے دوستو ابو جہل کی نظر پڑی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے. بس اس نے گالیاں بکنا شروع کی, بےہودہ باتیں کرنا شروع کی اور بولتے بولتے اس نے کہنا شروع کیا, او انظروا الی محمد, ارے دیکھو دیکھو یہ محمد جا رہا, یہ کہتا کہ میرے اوپر قرآن اترتا ہے, یہ کہتا ہے کہ آسمان سے اللہ اس سے باتیں کرتے, یہ کہتا ہے کہ جبرائیل اس کے پاس آتے ہیں. ارے یہ تو ایک انسان ہے اور مکہ میں پیدا ہوا, مکہ میں پیدا ہونے والے کے اوپر قرآن کیوں اترنے لگا, اللہ کیوں باتیں کرنے لگا اور آسمان سے فرشتہ کیوں اترنے لگا. یہ کہہ کر زور زور سے ہنسنے لگا. ابو جہل بھی ہنسے, اس کے دوست بھی ہنسے, لیکن قربان جاؤ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب, اس لیے کہ قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ جاہل کچھ بولے تو جواب مت دے. بھئی جاہل کچھ بولے تو جواب. اللہ نے فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی جاہل تیرے سامنے کچھ بولے سلام کر کے چلا جا, آگے جواب دینے کی ضرورت نہیں. وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ. اللہ فرماتے بڑے نیک ہیں وہ لوگ جو جاہلوں کی باتوں میں نہیں آتے, صاف صاف کہہ دیتے تم پر سلام, تم تمہاری زندگی ہم ہماری زندگی. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکہ کی گلی سے کہو گزر رہے, کوئی جواب دیا؟ بھئی ساتھ میں کہو کوئی جواب دیا؟ تو ابو جہل کو بڑا غصہ آیا کہ محمد کو اتنا سب بولا لیکن محمد نے کوئی جواب نہیں دیا. تو اپنے دوستوں کو کہا 11-12 دوست سے کہا اٹھو اٹھو ان کے پیچھے چلو. اب وہ 11-12 سب کے سب گلی کے کنارے سے نکلے اور ہمارے نبی کے پیچھے چلنے لگے اور بےہودہ باتیں کرنے لگے, گالیاں بکنے لگے, ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر مارنے لگے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے مڑے اور کہا تم چاہتے کیا ہو, ای شیء تریدون, تم چاہتے کیا ہو؟ تو ابو جہل نے کہا ہم یہی چاہتے ہیں کہ تم ایک مرتبہ کہہ دو کہ میں نبی نہیں ہوں, تم ایک مرتبہ کہہ دو میں رسول نہیں ہوں. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آئے, فرمایا اگر تم لوگ ایک ہاتھ میں سورج رکھ دو اور ایک ہاتھ میں چاند رکھ دو اور کہو کہ میں یہ کہوں کہ میں نبی نہیں, میں مر سکتا لیکن کہوں گا میں نبی ہوں, میں پیغمبر ہوں, قرآن مجھ پر اترا, اللہ مجھ سے باتیں کرتا اور جبرائیل مجھ سے باتیں کرتا اور اللہ کسی کو نبی بنائے اسے کوئی روکنے والا نہیں ہو سکتا. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, محمد کا دامن. اللہ اگر کسی کو نبی بنائے تو کوئی روک نہیں سکتا. تو وہ جتنے ابو جہل کے ساتھ تھے انہوں نے کہا آپ سچ بتاؤ آپ نبی ہے؟ ہمارے نبی نے کہا بے شک کہو, بے شک میں نبی ہوں. کہا آپ رسول ہے؟ کہا بے شک میں رسول ہوں. کہا اللہ آپ سے باتیں کرتے؟ کہا اللہ باتیں کرتے. آسمان سے فرشتہ میرے پاس آتا, میں غار حرا میں تھا, اللہ نے فرشتے کو بھیجا اور صرف فرشتہ آتا نہیں, فرشتہ آتا نہیں, جبرائیل آتے ہیں اور اللہ کے حکم سے میرے قدموں کو بھی چومتے ہیں. سبحان اللہ. اب میرے دوستو سننا, وہ جتنے تھے تھوڑی دیر کے لیے سناٹے میں آئے اور کیا کہا آپ اپنا چہرہ اس طرف کر دو. ہمارے نبی کو کہا آپ اپنا چہرہ, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھائی کیا ضرورت ہے کہ میں چہرہ اپنا دوسری طرف کر دوں؟ کہا نہیں آپ اپنا چہرہ اس طرف کر دو, آج ہم آپ کا امتحان لینا چاہتے. قربان جاؤ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے انور کو پھیرا. انہوں نے جلدی جلدی اپنے ہاتھوں میں کوئی چیز کو اٹھایا, کسی نے کنکر کو اٹھایا, کسی نے پتھر کو اٹھایا, کسی نے لکڑی کو اٹھایا, کسی نے کھجور کی چھال کو اٹھایا, کسی نے مٹی کو اٹھایا. یہ 12-13 تھے, سب نے چھوٹی چھوٹی چیز کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا اور اپنی مٹھی کو یوں بند کر دیا اور پھر کہا اے نبی اب ہماری طرف دیکھو. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا, اب وہ 11 کے 12 سب کی مٹھی بند ہے, کسی کی مٹھی میں پتھر, کسی کی مٹھی میں کنکر, کسی کی مٹھی میں لکڑی, کسی کی مٹھی میں کھجور کی چھال, کسی کی مٹھی میں مٹی ہے, کسی کی مٹھی میں کوئی چمڑے کا ٹکڑا ہے. سب نے اپنی مٹھی کو بند کیا اور کہا اگر آپ نبی ہے, اگر آپ پیغمبر ہے, اگر قرآن آپ پر اترتا ہے, اگر اللہ آپ سے باتیں کرتے ہیں, اگر جبرائیل آپ کے پاس آتے ہیں تو بتاؤ ہماری مٹھی میں کیا ہے. اگر بتاؤ گے تو ہم آپ کو نبی مانیں گے اور اگر نہیں بتاؤ گے تو ذلیل کر کے آپ کو مکہ سے نکال دیں گے. میرے دوستو میں آپ سے پوچھتا ہوں کیسا کڑا امتحان ہوگا؟ ارے ہوگا کہ نہیں ہوگا؟
قربان جاؤ میرے دوستو، حدیث پاک سنو، حدیث پاک میں کیا لکھا؟ فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی ان 11-12 کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگے. کہو سبحان اللہ. آپ تو مسکراتے تھے تو جنت بھی ابھی جوانی آ جاتی تھی. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 11-12 کو دیکھا اور مسکرا کر کہنے لگے جو نبی آسمان کی باتیں بتاتا ہو وہ یہ کیوں نہیں بتا سکتا کہ تیری مٹھی میں کیا ہے؟ سبحان اللہ. جو نبی آسمان کی باتیں بتاتا ہو، جو نبی جبرائیل سے باتیں لیتا ہو، جو نبی پروردگار سے باتیں کرتا ہو، وہ یہ کیوں نہیں بتا سکتا کہ تیری مٹھی میں کیا، تیری مٹھی میں کیا، تیری مٹھی میں کیا؟ ہمارے نبی نے مسکرا کر کہا کمال یہ نہیں کہ میں بتاؤں تمہاری مٹھی میں کیا ہے، کمال یہ ہوگا کہ تمہاری مٹھی میں جو چیز ہے وہ بتائے گی کہ میں کون ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کمال یہ نہیں کہ میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا. اور عجیب بات ہے ہمارے نبی بتاتے بھی گئے. کہو سبحان اللہ. کہا کمال یہ نہیں کہ میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا، تیری مٹھی میں کنکر ہوگا، اس کی مٹھی میں حقیقت میں کنکر ہے، تیری مٹھی میں پتھر ہوگا، تیری مٹھی میں لکڑی کا ٹکڑا ہوگا، تیری مٹھی میں چمڑے کا ٹکڑا ہوگا، تیری مٹھی میں کھجور کی چھال ہوگی. کہا کمال یہ نہیں کہ میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا، تمہاری مٹھی خود بتائے گی کہ میں کون ہوں. ہمارے نبی نے اتنا فرمایا. کتنے تھے؟ 11-12 تھے نا. سب یوں کھڑے ہوئے تھے یوں، اور سب نے مٹھی کو ٹائٹ بند کیا ہوا تھا اور بالکل مضبوطی کے ساتھ بند کیا. لیکن ہمارے نبی نے فرمایا تیری مٹھی بتائے گی کہ میں کون ہوں. تو ہر ایک کی مٹھی کبھی ادھر حرکت کرے، وہ کہے آٹومیٹک ایسا کیسا ہوگا، پھر یوں کرے، پھر وہ مٹھی ادھر حرکت کرے، پھر وہ اپنی مٹھی کو صحیح کرے. ہمارے نبی نے کہا چھوڑ دے، اب تو وہ نبوت کی گواہی دینے والی ہے. سبحان اللہ. اب تو وہ نبوت کی گواہی دینے والی. میرے دوستو ہمارے نبی نے صرف اتنا کہا، ہر مٹھی کے اندر سے آواز آئی. میرے احمد آباد کے بھائیوں دل کھول کر وہ آواز بتاؤ جو آواز ہر مٹھی میں سے آئی ہے. کیا آواز آئی؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. ہر مٹھی نے کہا ہم گواہی دیتے کوئی معبود نہیں مگر اللہ اور یہ اللہ کا رسول ہے. اور ہر مٹھی سے آواز آئی جس نے محمد کا دامن پکڑا وہ جنتی بن گیا، جس نے محمد کا دامن چھوڑا وہ جہنمی بن گیا. میرے دوستو کتنے تھے؟ 11-12 تھے نا. جب سب کی مٹھی سے آواز آنے لگی تو سب نے کہا، سب نے، صرف ابو جہل نہیں، باقی جتنے تھے سب نے ایک آواز کہا کہ اگر بے جان کنکر، اگر بے جان پتھر، اگر بے جان لکڑی، اگر بے جان کھجور کی چھال، اگر بے جان چمڑے کا ٹکڑا یہ نبی کو پہچان سکتا، ہم جان والے کیوں نہیں پہچان سکتے؟ 12 کے 12 نے ایمان قبول کر لیا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، محمد کا دامن. لیکن ایک نے ایمان قبول نہیں کیا. کون؟ ابو جہل نے ایمان قبول نہیں کیا. تو ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا اللہ، اے اللہ سب نے قبول کر لیا لیکن یہ مکے کا چودھری، یہ مکے کا رئیس، یہ مکے کا چودھری، یہ مکے کا رئیس، یہ مکے کا سرپنچ، یہ مکے کا بڑا، اس نے ایمان قبول نہیں کیا. اللہ باقی سب نے ایمان قبول کر لیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جس کو میں ہدایت دوں اس کو ہدایت ملتی. میں نہیں چاہتا کہ مکے کا سردار ایمان قبول کرے، میں تو چاہتا حبشے کا کالا کلوٹا بلال ایمان قبول کر لے. سبحان اللہ. اور ابو جہل کیا بولنے لگا؟ یہ تو جادو ہے. کہا یہ تو جادو ہے. ابو جہل نے اتنا کہا یہ جادو ہے. اللہ تعالیٰ نے فوراً آیت کریمہ اتاری جس سے ابو جہل کے چہرے پر ایک تماچا پڑا. اس نے کہا جادو ہے اور حضرت جبرائیل آئے اور کہا ابو جہل کو کہہ دو وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ. جیسے ابو جہل نے کہا کہ جادو ہے، حضرت جبرائیل آئے اور کہا کہ ابو جہل کو کہہ دو تیرے ایمان کی ہم کو ضرورت نہیں، تو نشانیوں پر نشانی دیکھتا جائے گا اور جادو جادو بولتا جائے گا. حقیقت میں آسمان پر تیری ہدایت کا فیصلہ نہ ہوا ہے اور نہ کبھی ہونے والا. اللہ جس کو چاہے ہدایت دے. ہدایت دینے والا کون ہے؟ آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور ہمارے نبی کا مقام کتنا اونچا. میرے بھائیو وہ تو ہم نے ہمارے نبی کو جانا نہیں، ہم نے ہمارے نبی کو پہچانا نہیں. لکھا ہے روایت میں، تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ ابو جہل کے پاس ایک بت تھا.
بھائی بت سمجھتے ہو نا آپ، جس کو عربی میں صنم کہتے ہیں. تو ابو جہل کے پاس ایک چھوٹا سا بت تھا، بہت خوبصورت، اس نے خود بنایا تھا، اور ہمیشہ اس کی عبادت، سفر میں جائے تو اس کی عبادت، حضر میں رہے تو اس کی عبادت. لکھا ہے کہ برسوں سے ابو جہل اس کی عبادت کرتا تھا. کس کی عبادت کرتا؟ اس بت کی. ایک مرتبہ ابو جہل جب مکہ کی گلی میں نکلا تو دیکھا کہ کچھ لوگوں نے ایمان قبول کر لیا، اور پھر آگے چلا تو اسے خبر ملی کہ محمد اور ان کے ساتھی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بتوں کی برائی بیان کرتے ہیں. بس ابو جہل کو بڑا غصہ آیا. بھائی وہ تو عرب کا سردار تھا، امیر تھا. بڑا غصہ آیا، غصے میں اپنے گھر میں آیا اور اس بت کو کہا، حالانکہ وہ تو پتھر کا ایک ٹکڑا ہے، اس بت کو کہا کہ تجھے معلوم ہے آج مکے کی گلیوں میں لوگ تجھے گالی دے رہے ہیں، تجھے معلوم ہے لوگ محمد پر ایمان قبول کر رہے ہیں، تجھے معلوم ہے تیری مکے کی گلیوں میں برائی ہوتی ہے، اس لیے آج میں چاہتا ہوں کہ برسوں سے میں نے تیری عبادت کی ہے، آج میں چاہتا ہوں کہ تجھے میں محمد کے پاس لے جاؤں اور تو محمد کے سامنے جا کر آج اپنے منہ کو کھولنا اور محمد کو گالی دینا تاکہ بدلہ برابر سرابر ہو جاوے. ابو جہل نے کس کو کہا؟ پتھر کے ٹکڑے کو. کس کو کہا؟ پتھر کے ٹکڑے کو. میرا عزیز دوستو، اب غصہ، پاگل پنا، دیوانہ اب لیا بت کو اور سیدھے ہمارے نبی کے پاس پہنچا. لکھا ہے کہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرما، یہ بڑے غصے کے اندر آتا. ہمارے نبی پوچھتے ہیں کہ ابو جہل کو پوچھتے ہیں کہ کیا معاملہ، اتنا غصہ کس بات کا؟ ہمارے نبی پوچھتے ہیں کہ اتنا غصہ کس بات کا؟ تو ابو جہل نے کیا جواب دیا؟ ابو جہل نے کہا کہ یہ میں بت کو لے کر آیا ہوں. یہ بت کو میں لے کر آیا اور اس لیے لے کر آیا ہوں تاکہ یہ آج آپ کو گالی دے گا، آپ کی برائی بیان کرے گا. میرے بھائیوں، روایت میں لکھا کہ ہمارے نبی مسکرائے. ہمارے نبی مسکرائے اور ابو جہل بڑے غصے میں اس بت کو کہتا جلدی گالی دینا شروع کر. لکھا ہے روایت میں کہ اس بت نے ہلنا شروع کر دیا. اس بت نے کبھی دائیں طرف جھکا، کبھی بائیں طرف جھکا. اب ابو جہل جیسے دیکھا وہ بت ناچتا، اس نے بھی ناچنا شروع کر دیا. ابو جہل نے بھی ناچنا شروع کر دیا کہ اب میرا بت بولے گا. لکھا ہے کہ تھوڑی دیر میں اس بت کے اندر سے آواز آئی. تو کیا آواز آئی؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اور پھر کیا کہا اس بت نے؟ وہ سننا میرے بھائیو. اس بت نے کہا قد افلح من زکا محمدا وقد خاب من دسا محمدا. اس بت نے کہا وہ مومن کامیاب ہو گیا جس نے محمد کی پیروی کی، اور وہ ہار گیا جس نے محمد کے دل کو توڑ دیا. میرے عزیز دوستو، اب ابو جہل کو بڑا غصہ آیا، اس لیے کہ یہ تو پورا معاملہ الٹا ہو گیا نا. ابو جہل کو غصہ آیا، اس بت کو اٹھایا اور اٹھا کے زور سے پٹک دیا. اپنے ہی خدا کو پٹک دیا نا. تو قرآن کریم نے کتنے اچھے انداز میں کہا. قرآن کریم نے کیا کہا؟ ارأیت من اتخذ الہہ ہوا وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ارے اس پاگل کو دیکھو، اس نے خدا اس کو بنایا جو اس کی مرضی کے مطابق چلے. خدا اس کو بنایا جو اس کی مرضی کے مطابق چلے. جب تک اس کی مرضی چلتی تھی یہ بت کے سامنے جھکتا تھا، آج اس کی مرضی ختم ہو گئی تو اسی بت کو توڑ کے ختم کر دیا. حضرت حذیفہ صاحب سر رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ کے رسول کے سارے بھیدوں کو جاننے والے. بولو کون؟ حضرت. ایک مرتبہ کیا ہوا معلوم؟ حضرت حذیفہ کو اللہ کے رسول بلائے اور کہا قیامت تک آنے والے ان کے نام لکھ دو جن کی زبان پر کلمہ ہوگا دل میں کلمہ نہیں ہوگا، جس کو منافق کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ تو حضرت حذیفہ کو پوری فہرست دے دی، قیامت تک آنے والوں کی فہرست. بولو ہمارے نبی نے کن کو دی؟ حضرت حذیفہ کو دی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ کو دی، پوری فہرست دے دی کہ قیامت تک آنے والے مرد، قیامت تک آنے والی عورتیں دیکھ لو جن کی زبان پر کلمہ ہوگا لیکن دل میں ایمان نہیں ہوگا، وہ منافق ہوں گے. اب سننا، یہ بات تو ہو گئی. اب میرے پیارو آپ کو معلوم ہے ایک زمان آیا حضرت عمر بادشاہ بنے. بولو کون بادشاہ بنے؟ ابھی ہمارے صدر محترم، میں وہاں کمرے میں بیٹھ کے سن رہا تھا، حضرت مفتی یحییٰ صاحب دامت برکاتہم، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو باتیں بتا رہے تھے میرا دل وہاں سے اتنا خوش ہو رہا تھا. تو وہی حضرت عمر بادشاہ، اور حضرت عمر اتنے بڑے بادشاہ 22 لاکھ مربع میل پہ اکیلے حکومت کرنے والے. بولو کون؟
اور حضرت عمر کے بارے میں ایک بات سنو گے تو آپ کی عقل حیران ہوگی. حضرت عمر جب کسی گلی میں ایسے داخل ہوتے تھے نا مدینہ میں, یہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے تو ہمارے نبی مسکراتے تھے. چلو 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ 4 مرتبہ, جب حضرت عمر یہاں سے آئے اور اللہ کے رسول آئے تو اللہ کے رسول مسکرائے. ایک دن حضرت عمر نے پوچھا, اللہ کے رسول میرے کو سمجھ میں نہیں آتا, میں جب بھی گلی میں داخل ہوتا ہوں آپ بھی گلی میں داخل ہوتے, آپ مجھے دیکھ کر مسکراتے کیوں ہے؟ ما یضحکک یا رسول اللہ, اللہ کے رسول ہنسنے کی اور مسکرانے کی وجہ کیا؟ ہمارے نبی نے مسکراتے ہوئے فرمایا, عمر ہنسو نہ تو کیا کرو, تو جس گلی میں قدم رکھتا ہے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو جس گلی میں قدم رکھتا ہے بولو شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے. اور ہم جس گلی میں قدم رکھتے ہیں شیطان آ جاتا ہے. آ جاتا ہے. مائی بردر ہاؤ آر یو, ہماری خیر خیریت بھی پوچھتا ہے. تو اب سننا, حضرت عمر بادشاہ بن گئے. بولو امیر المومنین کون؟ حضرت عمر. اچھا, مدینہ پاک میں کسی کا سننے جیسی بات ہے, ایمان کتنا ضروری ہے. مدینہ پاک میں کسی کا انتقال ہوا. بولو مدینہ پاک میں کسی کا انتقال ہوا, اور وہاں قاعدہ تھا کہ جب انتقال ہو جائے بالکل جنازہ تیار ہو جائے تو اعلان کرنے والا اعلان کرتا, امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیے اور آ کے جنازے کی نماز پڑھائیے. اب وہ جنازہ تیار ہو گیا, اعلان ہوا کہ امیر المومنین آپ اپنے کمرے میں ہیں, جنازہ تیار ہے, صفیں لگ گئی ہے, آپ آئیے اور جنازے کی نماز پڑھائیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی چادر کو سمیٹ کر اپنے کمرے سے نکلے, نماز پڑھانے کے لیے نکلے. راستے میں حضرت حذیفہ, کون؟ حذیفہ دھیرے سے کہتے ہیں, امیر المومنین امیر المومنین ادھر آؤ نا, ادھر آؤ. حضرت عمر گئے وہاں پر, کیا ہوا؟ مت جنازے کی نماز پڑھاؤ, یہ مومن نہیں ہے منافق ہے. یہ جو جنازہ ہے بولو مومن, اس کی زبان پر کلمہ تھا, دل میں کلمہ. میرے پاس جو لسٹ ہے نا اس لسٹ میں ان کا بھی نام ہے. آپ جنازے کی نماز مت پڑھائیے, آپ چلے جائیے. حضرت عمر وہاں سے دوسری جگہ چلے گئے اور اعلان کر دیا, صلو علی صاحبکم, ارے کوئی نماز پڑھا دو بھائی, کوئی جنازے کی نماز پڑھا دو, میں جا رہا ہوں, کوئی جنازے کی نماز پڑھا دو. یہ کہہ کر حضرت عمر دوسری گلی میں گئے, کسی نے جنازے کی نماز پڑھائی. خیر وہ جنازہ اٹھا, بولو وہ جنازہ اٹھا اور لوگ جانے لگے. جب حضرت حذیفہ جانے لگے تو حضرت عمر وہ گلی میں کھڑے تھے, وہاں سے کہتے حذیفہ ادھر آؤ. حضرت حذیفہ آئے, کہا کیا ہوا امیر المومنین؟ حضرت حذیفہ کہتے میرے اللہ کی قسم حضرت عمر کی داڑھی مبارک پر آنسو تھے, یعنی اتنی دیر میں اتنا روئے تھے کہ داڑھی مبارک بھیگ گئی تھی. حضرت حذیفہ نے کہا کیا ہوا؟ کہا وہ جو جنازے کی نماز نہیں پڑھائی کیونکہ ان کا نام وہ لسٹ میں تھا جو منافق ہے, جن کے دل میں کلمہ نہیں ہے. تو حضرت حذیفہ نے کہا اسی لیے تو میں نے آپ کو کہا کہ آپ جنازے کی نماز نہ پڑھائیں. حضرت عمر نے روتے روتے کہا حذیفہ تجھے اللہ کا واسطہ بتا میرا نام تو اس میں نہیں ہے, تجھے اللہ کا واسطہ بتا میرا عمر کا نام تو اس میں نہیں, کہیں میں منافق تو نہیں ہوں. میری زبان پر کلمہ ہے لیکن میرے دل میں کلمہ اللہ نے چھین لیا ہے. اے حذیفہ بتا دے. حذیفہ نے کہا نہیں, کہا نہیں, تو ایک بار مجھے بتا دے. حضرت حذیفہ نے آخر میں کہا اللہ کا واسطہ, اللہ کی قسم, امیر المومنین عمر آپ کا نام نہیں ہے. لیکن حضرت حذیفہ کہتے حضرت عمر وہیں گھنٹے کھڑے رہ کے روتے گئے اور روتے روتے اپنے گھر گئے. پتہ چلا کہ رات کو کھانا نہیں کھائے, پوری رات اللہ کے سامنے روتے رہے, اللہ میرا ایمان بچا لینا, اللہ میرا ایمان بچا لینا, اللہ میرا ایمان بچا لینا. وہ امیر المومنین حضرت عمر, وہ اپنے ایمان کی فکر کرے جن کے بارے میں ہمارے نبی نے فرمایا تھا, وہ 10 صحابہ جن کو جنت کی بشارت دی, ان نے کہا تھا عمر انت فی الجنہ, عمر تم جنت میں ہوں گے. وہ عمر کو تو اپنے ایمان کی فکر ہے. اب میرے بھگوان پور والوں, ہم گناہ پہ گناہ کریں, ہمارا ایمان کیسا ہوگا؟ اور سب سے بڑا گناہ ہمارا موبائل. یہ کیا ہے؟ یہ چاروں طرف کیا ہے؟ کیا ہے یہ موبائل؟ گناہ نہیں تو کیا ہے؟ کیا ہے میرے پیاروں؟ چلو یہ ٹھیک ہے, یہ اسلامک ہے, یہ بیان ہے, یہ جائز ہے, لیکن یہی موبائل جب اکیلے ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے تو کیا بیان سنا جاتا ہے؟ رات کے 1 بجے کیا ہمیں کوئی نظم سننا ہے؟ ہم ہمارے بیٹے فردوس قمر کی نظم اور نعت کو سنتے رات کو 1 بجے. رات کو 1 بجے قاری احمد علی کا بیان سنا جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہاں اس وقت یہ موبائل جائز ہے, حلال ہے, بالکل صحیح ہے, ثواب ہے. لیکن رات کے 1 بجے جب وہ ننگی عورت کو موبائل میں دکھایا جاتا ہے, پیچھے گانا بجتا ہے, اور ہم ہمارے دوست کو کہتے ہیں میرے پاس بہت اچھی کلپ آئی ہے, تجھے بھی بھیجتا ہوں. ہمارے موبائل میں جب زنا ہوتا ہے, ہمارے موبائل میں چوری ہوتی ہے,
ہمارے موبائل میں چگلی ہوتی ہے، ہمارے موبائل میں جھوٹ بولا جاتا ہے، ہمارے موبائل میں بلیک میل کیا جاتا ہے، ہمارے موبائل میں پب جی کھیلا جاتا ہے، ہمارا انسٹاگرام، ہمارا ٹک ٹاک، ہمارا یوٹیوب، ہمارا سب حرام، سب گناہ. کسی میں بلیک میل، کسی میں زنا، کسی میں چوری، کسی میں بیاج کا سودا کیا جاتا ہے، کسی میں سود کا کاروبار کیا جاتا ہے. ارے کبھی کبھی چگلی کی جاتی ہے. اور معاف کرنا میرے پیارو، اسی موبائل کی وجہ سے بیوی بھی ناراض ہوتی ہے، بچوں کی تربیت بھی غلط ہوتی ہے، ماں بھی ناراض ہوتی ہے، ابا بھی ناراض ہوتا ہے، ایپیسوڈ پر ایپیسوڈ دیکھا جاتا ہے، گندی گندی فلمیں دیکھی جاتی ہے، آخری درجے کا گناہ کیا جاتا ہے. میرے بھگوان پر والو، اللہ کی قسم، ہمارے گھر میں اگر طلاق ہوتی ہے تو اس کی وجہ بھی موبائل ہوتا ہے. اور یہ صرف ہم نہیں، ہماری جوان بیٹیوں کے ہاتھ میں موبائل، ہمارے جوان بچوں کے ہاتھ میں موبائل. اب باپ کے اندر ہمت نہیں. یہاں بہت سارے بیٹھے ہوں گے جو باہر بہت ہوشیاری کرتے ہوں گے. اس کو کہو کسی امام صاحب کو ڈانٹنا ہے، جا کے بنگالی زبان میں ڈانٹ کے آئے گا. اس کو کہو کسی آسان والے کو ڈانٹنا ہے، ڈانٹ کے آئے گا. ارے کہہ دو اس کو یہ جلسے والے کو ڈانٹنا ہے تو ڈانٹ کے آئے گا. مگر تیرا بیٹا تیرے سامنے حرام کام موبائل پر کرتا ہے، تیری جوان بیٹی رات کو موبائل پر حرام کام کرتی ہے. کیوں تو روک نہیں سکتا؟ کیوں نہیں روک سکتا؟ اس لیے کہ جب باپ خود ایسا کرتا ہے تو بیٹے کو کیا روکے گا؟ جب باپ خود موبائل پر، بیوی بیچاری انتظار کر رہی ہے کہ میرا شوہر کام سے آئے گا، وہ بیچاری پورا دن کپڑے دھونے کا کام، برتن مانجنے کا کام، بچوں کو اسکول بھیجنے کا کام، بچوں کو مدرسے بھیجنے کا کام. اب شوہر آیا اتنی ہڑبڑاہٹ بتائے گا، تھکایا آیا ہے، ہاتھ منہ دھوئے گا، کھانا کھائے گا. بیوی ادھر چہرہ رکھے اور یہ اپنے موبائل پر بیزی ہے. رات کو 1 2 2 بجے تک موبائل پر، اور پھر کہتا میری طبیعت بہت تھکی ہوئی ہے. یہ تھکاوٹ دور کی جا رہی ہے کہ تھکاوٹ بڑھائی جا رہی ہے؟ ویسٹ آف ٹائم، ویسٹ آف منی اور ویسٹ آف انرجی. یہ ہے ہمارا موبائل کا خلاصہ. ٹائم بھی برباد، پیسہ بھی برباد اور ہماری طاقت بھی برباد. یہ موبائل کے آنے کے بعد بیٹے فردوس، میں قسم کھا کر کہوں گا ہمارے بھگوان پور کے جوانوں، جوانی میں قدم رکھنے سے پہلے بڑھاپا ہمارے پاس آ گیا ہے. ابھی ہم نے جوانی میں قدم نہیں رکھا ہے. اور اگر کوئی مجھے پوچھے اصل جوانی کی عمر کون سی ہے، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ جو بخاری شریف کی گائیڈ لکھتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ جنت میں سب کی عمر ہوگی 32. کتنی ہوگی؟ 32. اس کا مطلب اصل جوانی شروع ہوتی ہے 32 سے 40. بولو 32 سے 40. یا تو 22 میں کمر دکھتی ہے، پاؤں دکھتے ہیں، لڑکھڑاتے ہوئے چلتا ہے. کیوں؟ کیونکہ گناہ کر کے. میرے پیارو ایک بات بتاؤ، آپ ناراض تو نہیں نا؟ سنیں گے نا میری بات؟ ہم گناہ کرتے ہیں، سچ بتانا، ہم گناہ کرتے ہیں. کبھی ہم نے یہ سوچا کہ اللہ نے جہنم بھی بنائی ہے؟ سوچا ہم نے کبھی؟ گناہ کرے گا بھائی، آئے زنا ہو رہا ہے، ہمارا کاروبار 101% حرام، ہمارا سود کا کاروبار، ہمارا بیاج کا کاروبار، ہم دارو پیے، ہم مٹکے چلائے، ہم جوا کھیلے، ہزاروں گناہ کرے. اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بولنا خراب نہیں ماننا. ہم نے کبھی جہنم کے بارے میں سوچا؟ جی نہیں. بولو سوچا؟ کبھی یہ سوچا کہ اللہ میں یہ گناہ کرنے جا رہا ہوں، اللہ میں یہ کاروبار کروں گا، لیکن اللہ اس میں بیاج ہے، اللہ اس میں سود ہے، اللہ اس میں ربا ہے، اللہ اس میں بہت بڑا گناہ ہے، سود ہے، سودی کاروبار ہے، اللہ جہنم میں کیا ہوگا؟ کبھی نہیں سوچا. بس آنے دو، پیٹ میں آنے دو، حلال ہے تو بھی آنے دو، حرام ہے تو بھی آنے دو. دارو بھی پیتا گیا، مٹکا بھی کھیلتا گیا، جوا بھی کھیلتا گیا، میرے دوستوں عیاشی کرتا گیا. کبھی جہنم کے بارے میں سوچا؟ جی نہیں. جہنم بھی تو آنے والی ہے نا. میں اس وقت جو حالات ہیں نا، اس لیے جنت پہ بات نہیں کر رہا ہوں، بہت پتے کی بات کہہ رہا ہوں. آپ سب نے ایک بادشاہ کا نام سنا ہوگا. یہ میں بتا رہا ہوں کہ ہم نے کبھی جہنم کے بارے میں سوچا نہیں. ایک بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں، حضرت ہارون رشید. ساتھ میں بولو کون؟ حضرت ہارون رشید. ان کی بیوی کا نام زبیدہ. دونوں میں بہت محبت. بولو دونوں میں. اور دعا کرو کہ اللہ ہر میاں بیوی میں محبت عطا فرمائے. بولو آمین. حضرت ہارون رشید بادشاہ ہے، اور اتنے بڑے بادشاہ ہے کہ حضرت ہارون رشید کبھی کبھی آسمان کی طرف دیکھ کر کہتے تھے، اے پانی تجھے برسنا ہے تو مشرق میں برس جا، اے پانی تجھے برسنا ہے تو مغرب میں برس جا، جہاں بھی تو برسے گا وہاں ہارون رشید کی حکومت پائے گا. ماشاءاللہ، سبحان اللہ. اتنے بڑے بادشاہ. پھر ایک مرتبہ بولو کون بڑے بادشاہ؟ حضرت ہارون رشید. اور ان کی بیوی کا نام کیا؟ بولو ان کی بیوی کا نام.
زبیدہ بھائی واقعے کو برابر سنو، توجہ سے سننا. تو بھائی بادشاہ ہے، ایک دن بیوی کے ساتھ مشورہ ہوتا ہے، چلو دریا کنارے واکنگ، دریا کنارے واکنگ ٹہلنے جاوے، تھوڑا پاؤں الگ الگ کرے اور تھوڑا جائے. تو بیوی کی عادت ہوتی ہے کہ میں تھوڑا تیار ہو کر آتی ہوں، آپ تھوڑا آگے بڑھے. وہ بیوی بھی شریعت کی پابند، حجاب والی، پردے والی، کہا میں اپنا پردہ صحیح کر کے آتی ہوں، آپ آگے بڑھے. اب حضرت ہارون رشید آگے آگے اور پیچھے کون آ رہی ہے؟ بولو بیوی زبیدہ. معاملہ کیا ہوا معلوم؟ حضرت ہارون رشید جا رہے، دریا کنارے ایک اللہ کے ولی بیٹھے ہوئے، بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ اللہ کے سبحان ولی کا اللہ. نام بہلول، بولو کیا نام؟ بہلول، حضرت بہلول ساتھ میں بولو کیا نام؟ حضرت بہلول. اللہ کے ولی ہے، درویش ہے، ایک فقیر ہے اللہ کے ولی. وہ کیا کر رہے معلوم؟ ہاتھ میں لکڑی کا ٹکڑا ہے، اس کو ریت پہ ایسے ایسے گھما رہے. ریت ہے نا، ریت جیسے زمین، اس پہ گھما رہے. تو حضرت ہارون رشید دور سے سمجھ گئے مجذوب آدمی ہے، اللہ کا ولی آدمی ہے. آئے اور آ کر کہا السلام علیکم. وہ حضرت بہلول نے کہا وعلیکم السلام. تو حضرت ہارون رشید تو بادشاہ سے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ زمین پہ ایسے لکڑی سے کیا کر رہے ہو؟ کہا میں گھر بنا رہا ہوں. بولو سبحان اللہ. کیا بنا رہا ہوں؟ گھر بنا رہا ہوں. تو حضرت ہارون رشید کو مذاق سوجا، کیونکہ یہ گھر بنا رہا ہے، ایسے ایسے گول کوئی لکڑی گھما کے گھر بناتا. تو حضرت ہارون رشید بادشاہ تھے، کہنے لگے یہ گھر کوئی خریدے گا تو کیا ملے گا؟ اللہ اس کے بدلے جنت دے دے گا. ماشاءاللہ سبحان اللہ. تو ہارون رشید نے کہا گھر کتنے کا ہے؟ کیونکہ ابھی تو بنا بھی نہیں ہے، خالی گول گول گھما رہے ہو، کتنے کا ہے؟ تو اس نے کہا، حضرت بہلول اللہ کے ولی نے کہا 1 دینار. کتنا؟ یعنی ایک سونے کا ٹکڑا، جیسا ہمارے یہاں چاندی کا سکہ ہوتا، سونے کا ٹکڑا ایک. تو ہارون رشید مسکراتے چلے گئے کہ کیسی بیوقوفی کی بات ہے، کتنی بیوقوفی کی بات ہے. ایک تو لکڑی کے ذریعے سے مٹی کے اوپر گول گول کرنا اور پھر کہنے کا گھر بنانا اور اس کے بدلے میں اللہ جنت دے گا اور 1 دینار دینے کا. حضرت ہارون رشید مسکراتے ہوئے چلے گئے. بولو پیچھے کون آ رہی تھی؟ زبیدہ. وہ آئی، وہ بھی پہچان گئے اللہ کے ولی. دور سے کھڑے ہو کر کہا السلام علیکم. وہ اللہ کے ولی نے یہ چہرہ اٹھا کر وعلیکم السلام. تو زبیدہ نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ تو کہا گھر بنا رہا ہوں. کہا یہ گھر بنا رہے ہو؟ کہا اس کے بدلے کیا ملے گا؟ کہا جو لے لے گا اس کو جنت ملے گی. تو بیوی زبیدہ نے پوچھا کتنے کا؟ کہا 1 دینار. زبیدہ نے 1 دینار دیا اور آگے چلی گئی. ہارون رشید بھی گئے لیکن دینار دیا نہیں، اور زبیدہ نے دینار چلے گئے. وہ جو ٹہلنا تھا، واکنگ کرنا تھا، واکنگ کی. بادشاہ تھے ہارون رشید، بادشاہ تھے. اور زبیدہ یوں سمجھو کہ ایک رانی کی طرح رہتی تھی. خیر دونوں رات کو اپنے محل میں چلے گئے. ہارون رشید نے رات کو خواب میں جنت دیکھا. بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہارون رشید نے خواب میں اتنی بڑی جنت، یاقوت، مرجان، لولو، موتی، اتنی زبردست جنت. اور اس پر لکھا تھا ہذہ الجنہ لزبیدہ. یہ جنت کس کی ہے؟ زبیدہ کی. زبیدہ کی ہے. تو ہارون رشید وہ جب خواب میں دیکھا نا تو جنت کی طرف دوڑے دروازے پر گئے اور دروازے پر جا کر کہا جنت کا دروازہ کھولو. کچھ لوگ آئے، کہا تمہاری جنت نہیں ہے، تمہاری بیوی زبیدہ کی جنت ہے. تو کہا میری بیوی کی جنت ہے، مجھے میری بیوی کی جنت دیکھنا ہے. تو دربانوں نے کہا یہاں میاں بیوی کا معاملہ نہیں، یہ جنت کا معاملہ ہے، یہ آخرت کا معاملہ ہے. یہاں میاں بیوی کے رشتے کو نہیں دیکھا جاتا. جاؤ یہاں سے، زبیدہ آئے گی تو اندر جائے گی، باقی تمہیں جانے کا کوئی حق نہیں. ہارون رشید کی آنکھ کھلی، کیونکہ خواب دیکھ رہے تھے. آنکھ کھلی، گھبرا گئے کہ میرے کو جنت میں نہیں جانے دیا. کس کی جنت تھی؟ بولو نا کس کی تھی؟ تو بازو میں ہی سوئی تھی. کون؟ زبیدہ بیوی تھی. اٹھایا، زبیدہ اٹھو، زبیدہ اٹھو، جنت کا معاملہ ہے، اٹھو. زبیدہ نے یوں آنکھ کھولا، کہا کیوں اٹھایا؟ میں آرام سے اپنے جنت میں گھوم رہی تھی. ارے میں اپنے جنت میں کون سی جنت میں گھوم رہی تھی؟ کہا جو آج میں نے وہ اللہ کے ولی سے خریدا، 1 دینار میں نے جنت خریدا. تو حضرت ہارون رشید نے سر پہ ہاتھ رکھا، ہاں میں نے نہیں خریدا، وہ جنت تو نے خرید لیا. تو ہارون رشید نے